اور ادھر فرمایا جو میرے اہل بیت کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ادھر فرمایا جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن، اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن۔ بات میری سمجھ آ رہی؟ میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ ہم اہل سنت والجماعت کی ایک آنکھ صحابہ ہیں اور ایک آنکھ اہل بیت ہیں۔ اگر ان کو چھوڑتے ہیں تو اندھے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں تو اندھے ہوتے ہیں۔ اندھے بندے کی زندگی کیا ہے؟ بلکہ اندھا پھر بھی زندگی گزار لے گا، ایک آنکھ والا کبھی زندگی گزار ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ دھوکے میں مارا جائے گا۔ اب میں صحابہ کو چھوڑتا ہوں تو میری یہ آنکھ جاتی ہے، اہل بیت کو چھوڑتا ہوں تو میری یہ آنکھ جاتی ہے۔ میں دونوں کو رکھوں گا تاکہ میری آنکھوں کا نور باقی رہے۔ اب رکھنا کیسے ہے؟ اہل بیت کیا ہیں؟ صحابہ کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے جمعے کو بات کر چکا تھا، میں اس تفصیل میں دوبارہ نہیں جاؤں۔ 4 اولادیں ہیں، کتنی؟ جن کو حضور نے اپنی اہل بیت میں شمار کیا۔ آل عقیل پہلی، یہ حضرت عقیل حضرت علی کے بڑے بھائی تھے۔ علماء نے ان کی اولاد کو بھی اہل بیت میں شمار کیا۔ آل جعفر، یہ بھی حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، توئے کے ساتھ طیار طیارے سے ہوتا ہے، اڑنے والا۔ جنگ موتا میں یہ اردن اور سیریا کا بارڈر ہے، اللہ پاک مجھے 2-3 بار وہاں لے گیا ہے جہاں یہ جنگ موتا ہوئی، اور حضرت جعفر طیار کی وہاں شہادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے جو اس میدان میں شہید ہوئے۔ حضرت جعفر طیار کا ایک بازو کٹ گیا تو اسلام کا جھنڈا اس بازو میں پکڑا، دشمنوں نے اس بازو کو بھی کاٹا تو اسلام کا جھنڈا اپنے دانتوں میں قابو رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ گویا حضور کے سامنے پورا جنگ کا نقشہ جو ہے اللہ نے پردے ہٹا دیے تھے، اور حضور بیٹھے دیکھ رہے تھے اور بیان کر رہے تھے۔ یہ بخاری مسلم تمام حدیث کی کتابوں میں واقعات۔ حضور کہتے جا رہے ہیں وہ میرا جعفر شہید ہو گیا، وہ عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گیا، وہ فلانا شہید ہو گیا، فلانا شہید ہو گیا۔ حضرت جعفر طیار کے دونوں بازو کٹ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید ہو کہ جب یہ اللہ کے سامنے گئے تو اللہ پاک نے نور کے 2 پر دیے بازوؤں کی جگہ۔ یہ جنت میں ان پروں کے ساتھ اڑتے رہتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے بیٹھتے ہیں، جب دل چاہتا ہے اڑتے رہتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر دی تو حضور ان کے گھر تشریف لے گئے، تو حضرت جعفر طیار کی بیوی حضور کو روتے دیکھ کر سمجھ گئی کوئی بات ہو گئی۔ تو وہ تو اپنے گھر کے کام میں لگی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچتے ہی بڑے پیار سے فرمایا جعفر شہید ہو گیا۔ خاتون کی ایک چیخ نکلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، 3 دن حضور دعا کے لیے بیٹھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ 3 دن بیٹھنا دعا کا کہاں ثابت ہے؟ حضور 3 دن مسجد میں بیٹھے ہیں۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ یہ رواج نہیں تھا جو ہمارا ہے، ہاتھ چاؤ جی، ایک آتا ہے 10 آتے، پہلے ایک آتا جی ہاتھ چاؤ، پھر دعا ہو، ایک دفعہ دعا کر لو سارے 10 بندے، یہ بار بار کیا ہے؟ لیکن نہیں، ایک رواج ہے، کوئی بات نہیں۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں، میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، چلو آتے تو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، 3 دن تک ان کے گھر رشتہ دار، برادری والے، پڑوس والے
گھر کھانا پہنچائیں. ان کو ہوش نہیں ہے کھانے پکانے کا. 3 دن تک میت والے گھر میں رشتہ داروں کا حق بنتا ہے کہ ان کو کھانا کھلائیں، نہ کہ ان کے گھر سے کھانا کھائیں. ہمارے ہاں تو میت پڑی ہوتی، دیگیں شروع ہو جاتی، مولوی صاحب بھی، چودھری صاحب بھی، خان صاحب بھی، نواب صاحب بھی آ جاتے ہیں وہ کھانا کھانا. 3 دن تک میت کے گھر سے کھانا کھانا جائز نہیں. ہاں کوئی دور سے مہمان آیا ہوا ہے رشتہ دار، تو دوسرا رشتہ دار اس کو پکڑ کے لے جائے اپنے گھر کھانا کھلائے. وہ اس نیت پہ نہ بیٹھا رہے کہ میت والے گھر والے کھانا پکائیں گے اور مجھے کھانا کھلائیں گے. اگر انہوں نے نہیں کھلایا تو ناراض نہیں ہونا، وہ موت کے دکھ میں ہے.